السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ کفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، آج آپ کی خدمت میں نومولود بچے کے کان میں اذان اور اقامت کہنے کے احکام و مسائل کو لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ محترم ناظرین، نومولود بچے کے کان میں اذان کہنے کا کیا حکم ہے؟ یہ فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، مستحب ہے، مسنون ہے؟ اس سلسلے میں ہمیں یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ نومولود بچے کے کان میں اذان دینا یہ مسنون عمل ہے، یہ مستحب اور سنت عمل ہے۔ سنن ترمذی کی روایت ہے، حدیث نمبر 1224 ہے، قال ابو رافع رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن في أذن الحسن بن علي حين ولدته فاطمة بالصلاة۔ حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ جس دن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حسن بن علی کو جنم دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے کان میں نماز کے لیے کہی جانے والی اذان کی طرح اذان کہی۔ یہ روایت سنن ترمذی کے اندر موجود ہے۔ اس حدیث کو پہلے علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے حسن قرار دیا تھا، لیکن بعد میں تحقیق کے بعد انہوں نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا۔ اگرچہ یہ حدیث ضعیف ہے، لیکن امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں ھذا حدیث حسن صحیح، کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے، اور اس کے آگے لکھتے ہیں وعلیہ العمل، اس پر لوگوں کا عمل بھی جاری ہے، اہل علم اس پر عمل کرتے بھی آ رہے ہیں۔ اسی طرح علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب تحفۃ المودود کے اندر ایک باب قائم کیا نومولود بچے کے کان میں اذان دینے کے اس بات کے تعلق سے، اور انہوں نے اس باب کے اندر نومولود بچے کے کان میں اذان دینے کو مشروع قرار دیا، سنت عمل قرار دیا۔ اسی طرح امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس چیز کو مسنون قرار دیا ہے، اس چیز کو مستحب عمل قرار دیا ہے۔ اسی طرح علامہ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس عمل کو مسنون قرار دیا ہے۔ شیخ صالح عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس عمل کو مستحب اور سنت عمل قرار دیا ہے۔ ان تمام چیزوں کے پیش نظر ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ نومولود بچے کے کان میں اذان دینا یہ سنت اور مستحب عمل ہے۔ سوال یہ ہے کہ نومولود بچے کے کان میں اذان کب دینا چاہیے، کس وقت دینا چاہیے؟ تو اس سلسلے میں ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اس سلسلے میں کوئی وقت متعین نہیں ہے، شریعت کے اندر کوئی ٹائم متعین نہیں ہے۔ گھر والوں کو جب بھی سہولت ہو بچے کے کان میں اذان دے دینا چاہیے۔ بعض جگہوں میں 7ویں دن، 14ویں دن یا پھر 21ویں دن اذان کا اہتمام کیا جاتا ہے، لیکن حدیث سے یہ چیز ثابت نہیں ہے۔ البتہ اہل علم نے لکھا ہے کہ سب سے افضل وقت بچے کی پیدائش کے فوراً بعد کا وقت ہے۔ جب بھی بچہ پیدا ہو بچے کے کان میں اذان دے دینا چاہیے۔ بچے کی پیدائش کے فوراً بعد کا وقت اذان دینے کے لیے سب سے بہترین وقت ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اذان دینے کی حکمت کیا ہے؟ نومولود بچے کے کان میں اذان دینے کا مقصد کیا ہے؟ تو اس کی حکمتیں بہت ساری ہیں۔ ان میں ایک حکمت تو یہ ہے تاکہ بچہ جب اس دنیا کے اندر آئے تو بچہ سب سے پہلے اپنے کان سے اللہ رب العالمین کی کبریائی کی آواز سنے، اللہ رب العالمین کی وحدانیت کی آواز سنے، اللہ رب العالمین کی بڑائی کی آواز سنے۔ یہ ایک مقصد ہے، یہ ایک حکمت ہے۔ اور دوسری حکمت یہ ہے تاکہ بچے کو
شیطان کی اذیت سے بچایا جا سکے، شیطان کے حملے سے بچایا جا سکے۔ کیونکہ صحیح بخاری کی روایت ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے شیطان اسے کچوکے لگاتا ہے، شیطان اسے اذیت پہنچاتا ہے، تکلیف پہنچاتا ہے، جس کی وجہ سے بچہ روتا ہے، چیختا ہے، چلاتا ہے، اور اس سے حضرت مریم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام محفوظ رہے۔ تو شیطان کے اس حملے سے بچانے کے لیے، شیطان کی اس اذیت سے بچانے کے لیے شریعت اسلامیہ نے یہ تعلیم دی کہ جب بھی بچہ پیدا ہو نومولود بچے کے کان میں اذان کا اہتمام کیا جانا چاہیے، نومولود بچے کے کان میں اذان دینا چاہیے۔ تو یہ دوسری حکمت ہے۔ اور یہ بات آپ کو یاد رہے کہ جب اذان دی جاتی ہے تو شیطان ہوا خارج کرتا ہوا بھاگتا ہے، جب اذان ختم ہو جاتی ہے تو شیطان پھر آ جاتا ہے، اور اسی طرح پھر جب اقامت کہی جاتی ہے تو شیطان پھر بھاگ جاتا ہے، جب اقامت ختم ہو جاتی ہے تو شیطان پھر آ جاتا ہے اور لوگوں کی نماز میں خلل پیدا کرتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اگر نومولود بچے کے کان میں اذان دی جائے تو نومولود بچہ شیطان کی اذیت سے محفوظ رہتا ہے، شیطان کے حملے سے بچا ہوا رہتا ہے۔ اسی طرح سوال یہ ہے کہ نومولود بچے کے دونوں کان میں اذان دینا چاہیے یا پھر ایک کان میں اذان دینا چاہیے؟ تو اس سلسلے میں اس بات کو یاد رکھیں کہ نومولود بچے کے ایک ہی کان میں اذان دے دینا کافی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو حکمت بیان کی گئی ہے کہ تاکہ وہ اللہ رب العالمین کی کبریائی کی آواز کو سن لے۔ اگر انسان ایک ہی کان میں اذان دے دے تو بھی یہ چیز اور یہ مقصد پورا ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح جو دوسری چیز ہے اور دوسرا مقصد ہے وہ یہ کہ شیطان کے حملوں سے بچایا جا سکے۔ تو اگر انسان ایک ہی کان میں اذان کہہ دے تو ایسی صورت میں بھی شیطان کے حملوں سے بچہ بچ جاتا ہے۔ تو ان دونوں مقاصد کے پیش نظر انسان کو ایک ہی کان میں اذان دے دینا چاہیے، دونوں کان میں اذان دینے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر کوئی انسان نومولود بچے کے کان میں اذان نہ دے تو کیا حکم ہے؟ تو اس سلسلے میں آپ اس بات کو یاد رکھیں کہ ہم نے کہا کہ نومولود بچے کے کان میں اذان دینا واجب نہیں ہے۔ اگر کوئی انسان بھول جائے یا پھر جان بوجھ کر کے بھی اگر نومولود بچے کے کان میں اذان نہ دے تو وہ گنہگار نہیں ہوگا، وہ خطا کار نہیں ہوگا۔ یہاں تک تو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ نومولود بچے کے کان میں اذان دینا مسنون اور مستحب عمل ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ نومولود بچے کے کان میں اقامت کہنے کا کیا حکم ہے؟ تو اس سلسلے میں اس بات کو یاد رکھیں کہ نومولود بچے کے کان میں یہ اقامت کہنا صحیح اور درست عمل نہیں ہے، اس وجہ سے کہ اس سلسلے میں جتنی بھی روایتیں آئی ہوئی ہیں وہ ساری کی ساری روایتیں موضوع اور من گھڑت روایتیں ہیں، اس لیے یہ روایتیں قابل عمل نہیں ہے۔ اس لیے نومولود بچے کے کان میں اقامت کہنا صحیح اور درست عمل نہیں ہے۔ اس سلسلے میں ایک روایت آتی ہے، حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک روایت ہے۔ اس روایت میں اس بات کا تذکرہ ملتا ہے کہ جس کے یہاں بھی بچہ پیدا ہو وہ بچے کے دائیں کان میں اذان کہے اور بائیں کان میں اقامت کہے۔ ایسی صورت میں ام صبیان کی بیماری سے بچہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک روایت ہے، اس روایت کے اندر اس بات کا تذکرہ ملتا ہے جب حضرت حسین بن علی کی پیدائش ہوئی تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہی، لیکن یہ دونوں روایتیں ضعیف ہیں، یہ دونوں روایتیں موضوع اور من گھڑت ہیں، قابل عمل نہیں ہے۔ اس وجہ سے ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ نومولود بچے کے کان میں اقامت کہنا یہ صحیح اور درست عمل نہیں ہے، اس سے ہمیں اور آپ کو بچنا چاہیے۔ تو محترم ناظرین،
خلاصہ کلام یہ کہ جب بھی بچہ پیدا ہو، بچے کی پیدائش کے فوراً بعد اذان کا اہتمام کرنا چاہیے۔ بچے کی پیدائش کے فوراً بعد بچے کے کان میں اذان دینا چاہیے۔ یہ ایک مستحب اور سنت عمل ہے۔ اور جہاں تک اقامت کی بات ہے تو اقامت ہمیں اور آپ کو نہیں دینا چاہیے، کیونکہ اقامت یہ سنت اور مستحب عمل نہیں ہے۔ اقامت کہنا حدیث رسول سے ثابت نہیں ہے۔ دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔